سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ اگر ملک میں کوئی وسیع تر سیاسی مذاکرات ہونے ہیں تو 3 لوگ مل کر بیٹھ جائیں تو معاملات حل ہو جائیں گے۔ وہ ہیں آصف زرداری، عمران خان اور نواز شریف۔ اس سے پہلے خواجہ سعد رفیق صاحب نے ایک 7 رکنی کمیٹی بنائی تھی جس میں شاہد خاقان، چودھری نثار، آفتاب شیر پاؤ اور دیگر لوگ شامل تھے، مولانا فضل الرحمان۔ لیکن مجھے خواجہ سعد رفیق صاحب کی کمیٹی سے اتفاق نہیں ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ کمیٹی جو ہے وہ ملک میں بڑی سال سے اس کمیٹی بن سکتی ہے اور 3 بڑوں کا فیصلہ کر سکتی ہے، یا 4 بڑوں کا یا 5 بڑوں کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ اب جہاں تک بات ہے کہ آصف زرداری، نواز شریف اور عمران خان اکٹھے بیٹھ جائیں تو ملک میں سیاسی استحکام آ سکتا ہے۔ دیکھیں، آئیڈیلی اور فلسفیکلی یہ بات دیکھی جائے تو یہ بالکل ٹھیک بات ہے۔ آپ اگر ملک کی بڑی سیاسی جماعتیں اکٹھی بیٹھ جائیں اور آپس میں ایک کوڈ آف کانڈکٹ اور ایک چارٹر آف ڈیموکریسی یا ایک ملک میں سیاسی وسیع چارٹر پر بات کر لیں اور اس پر مل کر سیاست کرنے لگیں تو بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی ماضی کی ایک مثال پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی موجود ہے کہ انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا، جس کے بعد ملک میں ایک سیاسی استحکام آیا۔ اس سیاسی استحکام کو خراب تو تحریک انصاف نے کیا 2014 کے دھرنوں سے اور اس کے بعد کی سیاست سے۔ اگر دیکھا جائے تو ملک میں سیاسی استحکام کی بڑی وجہ تو تحریک انصاف ہے اور اس کا انداز سیاست ہے۔ وہ آرام اور سکون کی سیاست جانتے ہی نہیں، پارلیمان کی سیاست جانتے ہی نہیں، وہ صرف سڑکوں کی سیاست کر رہے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں، اور یہ کام وہ 2014 سے مسلسل کر رہے ہیں، اور اس 10 سال میں پاکستان کا انہوں نے بہت بڑا نقصان کیا ہے۔ اب ایسے میں رانا ثناء اللہ صاحب یہ چاہتے ہیں کہ آصف زرداری، نواز شریف اور عمران خان اکٹھے بیٹھ جائیں۔ نواز شریف 2 دفعہ عمران خان کے پاس چل کے گئے، ایک دفعہ جب وہ کرین سے گر گئے تو وہ شام کو شوکت خانم ان کی عیادت کے لیے گئے، دوسری طرف وہ ان کے پاس چل کے بنی گالا گئے۔ دونوں دفعہ نواز شریف سیاسی مفاہمت کے لیے گئے، کوئی ذاتی مقاصد کے لیے تو نہیں گئے، لیکن نواز شریف کی دونوں کوششیں ناکام ہو گئیں، حتیٰ کہ جب کلثوم نواز کی ڈیتھ ہوئی تو عمران خان تعزیت کرنے بھی نہیں آئے، حالانکہ اس نواز شریف سے انہوں نے تعزیت کرنی تھی جو ان کی عیادت کے لیے شوکت خانم آیا تھا۔ اور یہ بنیادی سیاسی بات نہیں ہے، یہ بنیادی اخلاقی بات ہے کہ کوئی آپ کی عیادت کے لیے آیا ہو، کوئی آپ کے گھر تعزیت کے لیے آیا ہو تو آپ اس کے گھر تعزیت اور عیادت کے لیے جاتے ہیں۔ تمام طور اختلافات بنا کر لوگ دشمنوں کے گھر بھی جاتے ہیں تعزیت اور عیادت کے لیے۔ نواز شریف آپ کے خلاف الیکشن لڑے تھے، آپ کی عیادت کے لیے آئے، آپ کے گھر آئے، آپ کو چلے جانا چاہیے تھا، لیکن عمران خان نے کبھی ریسیپریکیٹ نہیں کیا۔ اسی طرح آصف زرداری نے 2018 کے انتخابات میں عمران خان کے ساتھ بہت تعاون کیا۔ آپ دیکھیں، جو سینٹ کا الیکشن تھا، جو صادق سنجرانی کے ساتھ سلیم مالدوی والا ڈپٹی چیئرمین ہوئے، وہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی نے مل کے لڑا تھا، اور 2018 کے الیکشن سے پہلے نواز شریف کے خلاف آصف زرداری اور عمران خان کا ایک خاموش اتحاد موجود تھا، اور اس کے تحت یہ طے تھا کہ آگے چل کر 2018 کے انتخاب کے بعد پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی نے اکٹھے چلنا ہے۔ آصف زرداری صاحب کی پہلی تقریر بھی موجود ہے 2018 کی کہ آپ عمران خان، آپ 1 قدم چلیں گے، ہم 10 قدم چلیں گے، لیکن تب بھی عمران خان نے ریسیپروکیٹ نہیں کیا اور انہوں نے آصف زرداری کو جیل میں ڈال دیا، اس آصف زرداری کو جس نے نواز شریف کو نکالنے میں ان کی مدد کی، جس نے بلوچستان کی حکومت ختم کر کے عمران خان کو لانے کی راہ ہموار کرنے میں آصف زرداری کا بہت بڑا ہاتھ تھا 2018 میں۔ لیکن عمران خان نے ان کو کوئی پولیٹیکلی ریسیپروکیٹ نہیں کیا، اور بلکہ ان کو جیل ڈال دیا، ان کی بہن کو جیل ڈال دیا، ان کے لیے سیاسی مشکلات بنائیں، اور ان کی طرف پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا کہ آپ نے میرے ساتھ کوئی سیاسی تعاون کیا ہوا تھا۔ تو ایسے میں نواز شریف اور آصف زرداری جب عمران خان کے ساتھ بیٹھیں گے تو دونوں نے عمران خان سے دھوکہ کھایا ہوا ہے۔ دونوں نے عمران خان کو دھوکہ دیا نہیں ہوا۔ نواز شریف اور آصف زرداری نے عمران خان کو آج تک کبھی دھوکہ نہیں دیا، عمران خان نے دونوں کو دھوکہ دیا ہوا ہے الگ الگ موقعوں پر۔ تو دونوں اکٹھے ایک میز پر کیسے بیٹھ سکتے ہیں، اور کون ان کو ایک میز پر بٹھائے گا؟ کیا عمران خان اپنی پچھلی غلطیوں کی نواز شریف اور آصف زرداری سے معافی مانگیں گے؟ کیا وہ
اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نواز شریف اور آصف زرداری کا تعاون مانگیں گے، تو کیا وہ اڈیالہ سے معافی کا خط نواز شریف اور آصف زرداری کو لکھنے کے لیے تیار ہیں کہ ماضی میں جو کچھ ہوا میں اس کو ختم کرتا ہوں اور آگے نئے چلنے کے لیے ایک راہ بناتا ہوں اور آپ میرے ساتھ ملیں؟ دیکھیں، نواز شریف اور پیپلز پارٹی میں بھی 2018 کے بعد جب پیپلز پارٹی کو یہ احساس ہوا کہ انہوں نے عمران خان کا ساتھ دے کے غلطی کی ہے اور عمران خان ان کے بہت خلاف ہو گیا ہے، تو پھر بلاول اڈیالہ بلاول کوٹ لکھپت جیل نواز شریف کو ملنے گئے تھے، اور انہوں نے وہاں جا کر اپنی پرانی جو 2018 سے پہلے کی عمران خان کے ساتھ تعاون کی سیاست ہے اس کو ختم کرنے کی بات کی تھی اور کہا تھا کہ وہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ تو اس لیے اور لوگوں کو نہ یاد ہو، صدر عارف الوی صدر منتخب ہی نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ اپوزیشن کے ووٹ زیادہ تھے۔ آصف زرداری نے عارف الوی کو صدر بنانے کے لیے اعتزاز احسن کو امیدوار نامزد کیا، یہ جانتے ہوئے کہ اعتزاز احسن کو نون لیگ ووٹ نہیں ڈال سکتی۔ نون لیگ نے پیپلز پارٹی کی بہت منتیں کی کہ آپ صدارت کا عہدہ آپ لے لیں لیکن کینڈیڈیٹ بدل لیں، یوسف رضا گیلانی کو بنا دیں، زرداری خود لڑ لیں تو ہم ان کو ووٹ ڈال دیتے ہیں اور اپوزیشن کے ووٹ زیادہ ہیں۔ لیکن زرداری صاحب بضد تھے کہ میں نے تو اعتزاز احسن کو ہی صدر بنانا ہے، کیونکہ طے تو یہ تھا کہ پی ٹی آئی کا صدر آنا چاہیے۔ نتیجتاً پھر مولانا فضل الرحمان کو نون لیگ نے کھڑا کر دیا اور عارف الوی صدر بن گئے۔ عارف الوی بھی ویسے ہی صدر بنے، حالانکہ پی ٹی آئی کے ووٹ کم تھے، جیسے صادق سنجرانی چیئرمین سینٹ بنے تب بھی پی ٹی آئی کے ووٹ کم تھے۔ تو ہم نے اقلیت کو اکثریت میں بدلتے دیکھا، اور اس میں دونوں مواقع پر پیپلز پارٹی نے عمران خان کے ساتھ تعاون کیا تھا 2018 میں، صدر لانے میں بھی اور سینٹ کا چیئرمین لانے میں بھی۔ لیکن جواب میں آصف زرداری کو دھوکہ ملا، جواب میں آصف زرداری کو جیل ملی، جواب میں آصف زرداری کو انتقام ملا، تو کیسے بیٹھ جائیں گے؟ تو ایک تاریخ موجود ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ بے نظیر اور نواز شریف اکٹھے بیٹھ گئے تھے، تو بے نظیر چل کے نواز شریف کے پاس گئیں اور پھر دونوں نے پرانے گلے شکوے ختم کیے، ایک دوسرے سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگی اور دل صاف کیے۔ اور ہم نے دیکھا بے نظیر کی شہادت پہ کوئی بندہ سب سے زیادہ رو رہا تھا تو وہ نواز شریف تھا، جو کہہ رہا تھا اب میں الیکشن بھی نہیں لڑتا، میری بہن کی وفات ہو گئی، شہادت ہو گئی۔ وہ تو آصف زرداری صاحب نے کہا کہ نہیں الیکشن لڑنا چاہیے۔ نواز شریف تو سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار تھا بے نظیر کی شہادت پہ، اور وہ ایسے رو رہا تھا جیسے کسی بہت ہی قریبی اور پیارے کی ڈیتھ ہو گئی ہو۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان، نواز شریف اور آصف زرداری نے اکٹھے بیٹھنا ہے تو عمران خان کو اپنی پرانے رویوں کی معافی مانگنی ہوگی۔ وہ اڈیالہ جیل سے خط لکھیں نواز شریف کو بھی اور آصف زرداری کو بھی، اور اس میں لکھیں کہ انہوں نے غلطی کی ہے۔ وہ اسٹیبلشمنٹ، اگر ان کی لڑائی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے آج عمران خان کی، تو وہ لکھیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر بیٹھ کے آپ لوگوں کے ساتھ انتقام لیتا رہا، میں اس پر آپ سے معذرت کرتا ہوں۔ جب تک عمران خان نواز شریف اور آصف زرداری سے معافی نہیں مانگتے اپنے رویوں کی اور اپنے ان تمام انتقامی کارروائیوں کی، یہ اکٹھے ایک میز پر کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ ان کے دل کیسے صاف ہو سکتے ہیں؟ نواز شریف کی بیٹی کو آپ نے اس کے سامنے گرفتار کیا اور آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف اور عمران خان اکٹھے بیٹھ جائیں گے؟ پہلے تو اس کا حل نکلے گا نا۔ آپ نے آصف زرداری کی بہن کو گرفتار کیا عید والے دن، اس کو جیل شفٹ کیا، پہلے تو عمران خان نے اس کا جواب دینا ہے نا۔ عمران خان آج کہہ دے کہ جی وہ تو باجوہ اور فیض کر رہے تھے، میں بے قصور تھا، کون مانے گا؟ باجوہ اور فیض کہتے ہیں کہ وہ عمران خان کی خواہش تھی کہ میری اپوزیشن مار کے ان کی لاشیں میرے سامنے رکھیں، پھر میرا دل خوش ہوگا۔ تو اس لیے میرے خیال میں رانا ثناء اللہ صاحب کی تجویز بہت اچھی ہے، لیکن وہ ساتھ عمران خان کو یہ تجویز دیں کہ وہ پہلے اپنی غلطیوں کی معافی مانگیں پاکستان کی سیاسی قیادت سے، اور ان کے ساتھ مل کر چلنے کی راہ نکالیں، اور کوئی ایسی گارنٹی اور ایسا اپنے رویے میں تبدیلی شو کریں جس سے یہ ثابت ہو کہ ان کے ساتھ مل کر آگے چلا جا سکتا ہے اور کوئی رول آف دی گیم طے ہو سکتے ہیں۔ جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک بات آگے نہیں چل سکتی۔ علی محمد خان صاحب نے کہا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی مذاکراتی کمیٹی میں شامل کیا جائے۔ میرے خیال میں شاہ محمود قریشی صاحب کا از اے نان اسٹارٹر، ان کی وہی پوزیشن ہے جو خواجہ آصف صاحب کی مسلم لیگ نون میں پوزیشن ہے کہ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے۔ لیکن جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو تب اپوزیشن اور حکومت کے ایک مذاکرات ہوئے تھے جس کے شاہ محمود قریشی صاحب سربراہ تھے۔ بند کمرے میں جو بات ہوئی تھی، انہوں نے ایک کاغذ آ کے قومی اسمبلی میں لہرا دیا کہ یہ ہم سے این آر او مانگ رہے ہیں، اور پوری اپوزیشن کو انہوں نے سڑک پہ لا کر ان کی تذلیل کر دی۔
جب نیب ترامیم کے حوالے سے مذاکرات ہو رہے تھے. پہلے مذاکرات کرتے رہے، بعد میں وہ کاغذ لا کے قومی اسمبلی میں لہرا دیا. شاہ محمود قریشی صاحب کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جن کا اپوزیشن کی، جن کا حکومت بہت احترام کرتی ہو، جن کا پاکستان کے سیاسی حلقوں میں بہت احترام ہو، جن کی بڑی کریڈیبلٹی ہو، اور آپ کہیں کہ جی وہ بیٹھیں گے تو تمام معاملات حل ہو جائیں گے. افسوس کی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس ایک بھی نام ایسا نہیں ہے جو حکومت کے سامنے بیٹھے اور حکومت اس پر اعتبار کر لے کہ نہیں، یہ جو بات کر رہا ہے یہ مان لے گا، یہ عمران خان سے بھی بات منوا لے گا اور یہ بات کا پیرا دے گا. سب کو پتہ ہے عمران خان کے کہنے پہ سب مکر جائیں گے اور کسی کا کوئی والی وارث نہیں ہے. اس لیے شاہ محمود قریشی کو کمیٹی میں ڈالنا، اس کمیٹی کو مزید ضائع کرنا، ڈسکریڈٹ کرنا اور مذاکرات کے عمل کو نقصان پہنچانے والی بات ہے، کیونکہ ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے دوسری سیاسی جماعتوں میں. آپ دیکھیں نا، پیپلز پارٹی شاہ محمود قریشی سے بات ہی نہیں کرنا چاہتی، نون لیگ بھی شاہ محمود قریشی سے بات نہیں کرنا چاہتی. وہ مذاکرات کی کمیٹی میں بیٹھ کے مذاکرات کو کیسے آگے لے کے چل سکتے ہیں؟ ان کے بیٹھنے سے تو میرے خیال میں ماحول ہی خراب ہو جائے گا. جیسے خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ مجھے مذاکرات کی میز پر نہ بٹھائے، ماحول خراب ہو جائے گا، ویسے ہی شاہ محمود قریشی کو مذاکرات کی میز پر بٹھانے سے ماحول خراب ہو جائے گا اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہو جائے گا. بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی تفصیلات زر کی جو بھیجی ہیں ریمیٹنسز، ان کی تفصیلات سامنے آئی ہیں، 21 ارب ڈالر سے زیادہ کی بھیجی ہیں، لیکن یہ 31 نومبر تک ہے. اور جو باقاعدہ سول نافرمانی کی کال ہے وہ کچھ دسمبر سے آئی ہے. تو میرے خیال میں اب دسمبر اور جنوری کی ریمیٹنسز یہ بتائیں گی کہ عمران خان کی سول نافرمانی کی کال کی کتنا فائدہ ہوا، کتنا نقصان ہوا، لوگوں نے کتنا اس پر دیکھا. یہ تو جب دسمبر اور جنوری کے فگرز ہمارے سامنے آئیں گے تو ہی ہم یہ فیصلہ کر سکیں گے کہ ان کے کتنے کامیاب ہوا. یہ ضرور ہے کہ جنوری سے نومبر تک 34% اضافہ ہے. یہ ضرور ہے کہ اس حکومت پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے تب سے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے بہت اعتماد کا اظہار کیا ہے، بہت زیادہ ریمیٹنسز بھیجی ہیں، جس سے پاکستان کی جو ہیں اب معاشی مستحکم بھی ہوئے ہیں. اور ہم اسی لیے سمجھتے ہیں کہ سول نافرمانی کی یہ جو ریمیٹنسز بند کرنے کی کال ہے، یہ دراصل پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کال ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں کوئی حکومت تو گھر نہیں چلی جائے گی، پاکستان کا نقصان ہوگا. اور اگر عمران خان صاحب پاکستان کا نقصان کرنا چاہتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں مجھے حکومت گھر جاتی نظر نہیں آ رہی. اگر وہ حکومت کو گھر بھیجنا چاہتے ہیں، کوئی مینڈیٹ واپس لانا چاہتے ہیں، وہ تو اس کے نتیجے میں ممکن نہیں ہے. اس کے نتیجے میں پاکستان کا نقصان ضرور ہو سکتا ہے جو وہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن اگر ہم جنوری سے نومبر تک کی کا ٹرینڈ دیکھیں اس حکومت میں، تو مجھے سول نافرمانی ناکام ہوتی نظر آتی ہے، کیونکہ اس حکومت کے اندر لوگوں نے ریکارڈ ریمیٹنسز بھیجی ہیں. لیکن بہرحال دسمبر اور جنوری کے فگرز عمران خان کی سول نافرمانی کی کال کا اصل جو چارج شیٹ ہے وہ سامنے لے کر آئیں.